جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. اور بات سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک معاہدہ طے پانا ہے، اس کی جزیات اور اس کے اوپر جو اس کے ارد گرد جو پوری سیاست ہو رہی ہے، اس کی مخالفت، اس کی حمایت میں پہلے ہی آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے پہلے کہ معاہدہ بھی پوری طرح سے منظر عام پر بھی نہیں آیا. اور اس کی جو اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ابھی پبلک کو تو نہیں پتا. اور بلکہ شاید یوں سمجھیے کہ جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس کی فائنل نوک پلک ٹھیک کر رہی ہوں گی اس وقت ایز وی اسپیک. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو مختلف انٹرسٹس ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں. امریکہ میں جو سینیٹر ہیں لینڈسی گرام، انہوں نے تو بڑی اس کی مخالفت کی. اس کے علاوہ بھی جو ماگا کے اندر بھی کچھ ایسی آوازیں، امریکی دائیں بازو کی کنزرویٹو وائسز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاہدہ آپ کریں گے تو اس کا مطلب ایران جیت گیا، آپ ایران کو فری پاس دے رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ زیادہ کین دکھائی دیتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو اور امن بحال ہو. ایران سے بھی اسی طرح ملی جلی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں. البتہ وہاں پر ایک یہ کنسنسس ضرور ہے کہ اس بار وہ سمجھوتا کریں گے تو وہ اپنی ملک کی سالمیت جو ہے اور اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یعنی کہ اس کی گارنٹی ہوگی تو پھر یہ معاہدہ آگے بڑھے گا. تو امبیسڈر صاحب، آج کی تو ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں مختلف پلیئرز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں اس وقت چین میں موجود ہیں. وہاں پر بہت سارے ایم او یوز کے اوپر بھی دستخط ہوئے ہیں چینی اکنامک کوپریشن کے. لیکن یقیناً ایران کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ سر فہرست ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل بھی وہیں پر موجود ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ذرا معاہدے کے اوپر بات کرتے ہیں عمران صاحب، اور پھر یہ دورہ چین جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. اصل میں جی یہ لاسٹ منٹ کی جو لینگویج کے ایشوز ہیں، یہ لینگویج کے ایشوز حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً جب فنڈامنٹلز آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنا ہرمز کو کھلا رکھنا ہے، آپ نے نیوکلیئر ایشوز پہ موریٹوریم ہونا ہے، شاید سال بھی ڈسکس ہو گئے ہوں، سینکشنز ریلیف ہے، اور آپ کے ایسٹس ہیں، اور اوور آل پیس ہے، یعنی کہ ایک کمپریہنسو پیس، اور اس میں پراکسیز کا رول. اب آپ یہ ڈیسائیڈ تو کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں، اس کی براڈ فریم ورک ہوگا. جب زبان کی تراش خراش آتی ہے تو ہر لفظ کے ساتھ جو میننگ ہے وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. سپوز آپ اگر لکھتے ہیں کہ ایران ول ہیو موریٹوریم آن نیوکلیئر انریچمنٹ جی فار 12 ایئرس، تو سڈنلی ایران کہے گا کہ یار آپ میرا کیوں صرف ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ میں تو لکھنا چاہتا ہوں کہ میں تو این پی ٹی کا ممبر بھی ہوں، اور میں یہ کر رہا ہوں. تو وہ زبان جو ہے اس کی تراش تراش جو ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور جب آخری وقت پہ اگر آپ آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوں، جب ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں جنرلی سر، جب when we are in normal course of diplomatic action، آپ کے بڑے لیڈران آپ کو انسٹرکشنز دے کے وہ کسی فنکشن پہ یا ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیوروکریٹس ہیں، یا بیوروکریٹس کا لفظ فضول ہے، جو آپ کی سول سروس ہے، جو فارن سروس کے دونوں طرف کے لوگ ہیں، جو اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں لینگویج کو ٹھیک کرنے میں، ان سائڈ کا بھی بیٹھ جاتا ہے، اس سائڈ کا بھی بیٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے 2-3 گھنٹے لگا کے، اور وہ جی ایک ٹیکسٹ بنا لیتے ہیں. اب ادھر یہ ہوا ہے کہ ادھر یہ یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹیبل کے اکراس بیٹھے ہوں. بڑا ہی کمبرسم پروسیس ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے. اور اس کے بعد ایران میں سپریم لیڈر کی اتھارٹی کے بغیر، کیونکہ بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ اس پہ سائن آن کرنا، تو ایک ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور پھر سپریم لیڈر، دونوں کے پاس جانا ہے. ان دونوں کی جگہ ہڈن ہے، جو سپریم لیڈر ہیں اسپیشلی ان کی، وہ کسی طرح جا کے ان کو دکھا کے ان سے سائن کروانا ہے. تو یہ بالکل ایک پلازیبل ریزنس کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ڈپلومیسی اور جرنلزم چینج ہو گئی ہے. جرنلزم اب ٹویٹس پہ چلی گئی ہے. ہر نوٹیبل انسان جب تک دن میں ایک دفعہ سر ٹویٹ نہ کرے وہ اس وقت تک وہ بھی نہیں سوتا ہے. ٹرمپ صاحب تو دن میں 5-6 کر دیتے ہیں. جی جی تو وہ سارے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے. دیر از سو مچ بز، دیر از سو مچ انفارمیشن کہ ہم جیسے لوگ کبھی اتار چڑھاؤ اور ہارٹ کا ریس کرنا، اور ہم ایک عجیب ایکسپیرئنس سے گزر رہے ہوتے ہیں. رات کو پر امید، صبح اٹھ کے نا امید. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آخری 3 دن میں کیا ہو رہا ہے. ساری باتیں سیکرٹ ہوتی تھی. یہ ہارڈ نوسٹ قسم کے فورن آفس والے اسپیشلی ملٹی لیٹرل والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ سب کی شکلیں ایک جیسے ہو جاتی ہیں. یعنی کہ انڈیا والے کو اگر آپ دیکھتے تھے نا 3-4 کو، تو جو ملٹی لیٹرل والا انڈین ہوتا تھا ہم کہتے تھے یار یہ ہے جو یو این سے ڈیل کرتا ہے. سپاٹ چہرے، ایکسپریشن لیس فیسز، عجیب سی چال. تو وہ لوگ تھے جو یہ سارا کچھ کرتے تھے. اب یہ اوپن سپیس میں ہو رہا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ پبلک ڈومین میں ہونے کی وجہ سے اب یہ جو یو ایس میں سڈنلی ایز ایف ان پہ ڈان ہوا ہے جو ہارڈ لائن گروپس ہیں کہ یار یہ تو ہونے لگی ہے، یہ ہونے لگی ہے تو اب شور میں چاؤ. وہ پھر آپ نے بالکل جس طرح انٹروڈکشن میں کہا ماگا والے اور دوسرے، جی انہوں نے شور میں چاہ دیا. ایک نئی چیز ضرور سر ٹیبل پہ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پتہ نہیں کس خیال میں یا کیا سوچ کے ابراہیم اکارڈز کا ذکر کر دیا ہے، اور اس میں پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 ملک ہیں یہ ابراہیم اکارڈ سائن کریں گے. ٹرمپ بھول گئے کہ ابراہیم اکارڈز کا تعلق تو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ اور پیلسٹینین ریلیف کے ساتھ ہے. اس کا تو تعلق ایران کے ساتھ نہیں ہے. بالکل یہ کوئی سر یہ کوئی منڈی کے اندر دام تو نہیں ہو رہا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ with all his sometimes goofy and good intentions, sometimes he says things probably اپنی کانسٹیٹوئنسی کو پلیز کرنے کے لیے سر. کہ وہ جی سر پلیز ختم ہاں کریے. جی وہی پلیز سر. تو وہ نہیں میں کہہ مجھے رہا ہوں وہ حیرانی ہوتی. کنسٹیچوئنسی بھی ہے، اور مگر اس سے بھی زیادہ بات اہم ہے عمران صاحب، اسرائیلی لابی ایپیک جو ہے، دیکھیں نا ایپیک کی ہے. وہ تو مطلب لوگوں کو اٹھا کر اور اٹھاتی بھی ہے، گراتی بھی ہے. تو ٹرمپ بھی اسی وجہ سے اس کو تشویش ہے، لاحق ہے کہ ایپیک اور یہ پوری لابی جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گی، اور پھر اس کے مثبرات ابھی تک تو ہی از ڈیلنگ ود دیم اینڈ ہی از ڈیلنگ ویل، لیکن یہ کہ وہ اس کے خلاف ہو جائے گی. اور یقیناً میرے خیال سے اسی وجہ سے اس نے یہ والی بات کہی ہے، کیونکہ یہ وہ اسی حصے کو یا اس لابی کو اپیز کرنے کی لگتا ہے کہ اس میں ایک خواہش ہے. دیٹ از جی بالکل یہ آپ کی بات 100% درست ہے. اور اس سے آپ کو دیکھیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم امریکی صدر کو کتنا طاقتور سمجھتے ہیں اور وہ کتنا لاچار ہے کم از کم ان لوگوں کے آگے کہ with the executive branch, the greatest army and everything، لیکن انٹرنلی اپنے پریزیڈینشل سسٹم کے اندر کتنے ٹینٹیکلز. میرا خیال ہے میر شامر صاحب کی کتاب ہے اسرائیل لابی کے اوپر، مالٹ، اور ان کی میرا خیال ہے وہ اس کے نا ایک ابریجڈ ورژن سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ وہ کتنے جگہ جا کے وہ لابی ایکٹ کرتی ہے. یہ بالکل بالکل صحیح ہے جی. وہ نیتنیاہو بھی رویا ہوگا تو یہ نیتنیاہو کو پلیز کرنے کے لیے از پلئنگ اے ویری ڈیلیکیٹ گیم آف چیس، کیونکہ کون اس وقت مانے گا ابراہیم اکارڈس پہ. اور اس نے عجیب سی بات کی ہے کہ ان 5-6 ممالک میں سے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ 5-6 ممالک میں سے ایک آدھا شاید کسی وجہ سے نہ مانے، باقی تو سب کو مان جانا چاہیے. انہوں نے تو نمبرز بھی لگا دیے ہیں. تو یہ اگین اس کی وجہ سے ایک نئی ڈسوننس اس کے اندر آ گئی ہے اس ساری ڈیبیٹ کے اندر. لیکن میرا پھر بھی جنرلائزڈ خیال یہ ہے کہ ورڈنگ کو فائنلائز کرنے کے قریب جا رہے ہیں.
منٹ میکسیمائز کر رہے ہیں اپنی پوزیشنز کو، اور وہ نوائز اتنی ہے کہ نا امیدی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر مارکیٹس پہ جائیں، جاپنیز اسٹاک مارکیٹ پہ، باقی جگہ پہ، آئل پرائسز پہ، ان سب نے پازیٹیولی لیا ہے اس بات کو، اس چینج کو۔ تو ورڈنگ ہے، ورڈنگ پہ مجھے یاد کئی تاریخ میں چیزیں یاد آ گئی تھیں، کچھ کا حصہ تھا، کچھ کا حصہ نہیں تھا۔ جب پریزیڈنٹ مشرف کا فیمس آگرہ کا وزٹ ہوا تھا، جس میں بہت اچھی امیدیں تھیں، اور جب صبح کی پریس کانفرنس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا آگرہ کے فیلئر کے لیے، بڑا بہت بڑا پیس تھا، پیس کی اٹیمپٹ تھی پاکستان، ون آف دوز ہسٹورک مومنٹس۔ تو لوگوں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں وہ جذباتی ہو گئے، اور ان کو ٹریٹمنٹ بالکل صحیح ہے، پریس کانفرنس ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن لینگویج کے اوپر پرابلم پڑ گئی تھی۔ جو آخری جوائنٹنس تھی اس میں لینگویج اور ٹیررزم کا ورڈ اور ٹیررزم کے ورڈ نے کہاں پلیس ہونا تھا۔ اتنا بڑا جو کروڑوں لوگوں کی مستقبل کا، اور وہ بی جے پی نے بھی سسٹین کرنا تھا، مشرف نے بھی سسٹین کرنا تھا، دونوں ممالک میں کافی سال تھے۔ دیٹ اپرچونٹی واز مسڈ لفاظی کے اوپر۔ تو یہ لفاظی آخری والی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کے بھی بہت اسٹرانگ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملک غلطی کریں گے اگر یہ اس وقت لاسٹ منٹ پاور پش کے ذریعے یہ اس میں آگے سٹیج 2 پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو نیگوسیشنز کا اسٹرکچر ہے وہ بہت گندا ہے۔ وہ اس سٹیج پہ بیک چینل پہ انگریزی ایک لینگویج درست کرتا ہے، وہ پاکستان کو دیتا ہے، پاکستان آگے دوسرے کو دیتا ہے، پاکستان اپنا بھی کوئی حصہ ڈالتا ہوگا یا کچھ کرتا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے سیکنڈ راؤنڈ اگر آمنے سامنے شروع ہو تو کئی مسائل جو ان کو لگ رہے بھی ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ 100% بات درست ہے آپ کی، اور یہ ایسا کوئی دیکھیے بات ابھی اس پروسیس سے یہ جو میڈیشن پاکستان نے کروائی ہے اس سے ایک بات یہ بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین مسائل جو ہیں، چاہے وہ نیوکلیئر آرمز کا انرچمنٹ کا مسئلہ ہو، یا وہ کمپنسیشن یا اور دیگر معاملات کا مسئلہ ہو، تو اس کے اوپر ڈپلومیسی اور بارگین کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اور امن کی جو خواہش اور بات ہے وہ اس وقت آگے آ رہی ہے، بنسبت اس کے کہ جنگ و جدل اور مار دھاڑ اور ڈسٹرکشن کی جو ایک پوری نیریٹو ہوتا ہے دنیا میں، وہ ذرا بیک سیٹ لے لیا اس نے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ وہ اس نے مستقل اس کے لیے پش کیا ہے اور کر رہا ہے ابھی بھی۔ دیکھیے نہیں، ابھی جی بھی جی 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 سر، بالکل۔ آپ سوری، میں وہ نہیں نہیں، سمجھا نہیں پلیز آپ کا پلیز جو کنٹینیو، جی بالکل۔ یہ پاکستان کا جو رول ہے اس پہ، ڈسپائٹ یہ جب ہکپس آ جاتے ہیں، ہمیں بالکل بہت بہت زیادہ اس پہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ، بہت زیادہ، کیونکہ اور لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اگرچہ یہ تمام لوگ جو فورن پالیسی سے ڈیل کر رہے ہیں ان کا حصہ ہے، لیکن جو چیف آف ڈیفense فورسز عاصم منیر صاحب، ان کی ویل اور ان کی جو چیز ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو گورن کر رہی ہے، جس کی اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کی جو انڈومیٹیبل ویل ہے، جو ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے نیگوسیشنز میں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ایک انسان کی آپ ویل اس میں سے نکال دیں تو پھر جو یہ پرسنلائزڈ گریٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پیچھے جو ہے انسٹیٹیوشنل بیک اپ نہیں ہوتی۔ کچھ ریسنٹ کرٹیسزمز ہوئی ہیں، کبھی یہ فرماتے ہیں، میں وہ ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جی، انٹیریئر منسٹر کیوں رول لے لیا انہوں نے فورن منسٹر کی جگہ ایران جانے کا، اور پھر یہ کہ جو چائنا میں انٹروڈیوس کرایا، میرا خیال ہے حامد صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں کہ پرائم منسٹر نے پہلے عاصم منیر صاحب کو بلایا اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو بلایا۔
دیکھیے یہ وی آر ان دا مڈل آف نیگوسیشنز، اور کسی کو پاکستان کے ہائیبرڈ سسٹم کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے. اٹ از اے ہائیبرڈ سسٹم، آپ اسے ڈیل کر رہے ہیں، یہ اس وقت ہے. جو انسان پھر تو ڈپلومسی کو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. تو پھر کیا آپ اس ڈپلومسی اور پاکستان کی سنی مومنٹ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے اس وقت یہ ٹریویلٹیز میں یہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ہمارے سول ملٹری کے، یہ ایک لانگ ٹرم ڈیبیٹ ہے. یہ پیس نیگوسیشنز کے درمیان میں ان سے دل برداشتہ ہو جانا یا ان کو لے کے کوئی ایسی بات نا امیدی کرنا وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ویسے بھی ان تمام لیڈرز نے اپنا وہ کیا ہوا تھا، پورشن کیا ہوا تھا، جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے. ایک جگہ اسحاق ڈار صاحب جاتے تھے، پرائم منسٹر جاتے تھے، ایک جگہ فیلڈ مارشل جاتے تھے. اب پھر یہ ہو گیا کہ چونکہ فرسٹ وزٹ میں ان کے ساتھ ایران گئے تھے انٹیریئر منسٹر، تو وہ انہیں کو دوبارہ لے گئے. اور ایک قسم کا ان کا اپنا ٹرسٹ بھی شو کرتا ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ انٹیریئر منسٹر کو بہت زیادہ ہی از نون ایز ہز مین. دیٹس فائن. ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے فائنل ڈسکشنز کے اندر، جس کو ٹوٹل کانفیڈنس ہو اور جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے اپنے لانگ ٹرم ہائبریڈیٹی کے مسئلے حل کرنے ہیں تو وہ جب آپ اس پروسیس میں سے نکل آئیں گے، اور جب آپ کے سویلینز اس قابل ہوں گے کہ وہ پازیٹیو سینس میں اسٹیٹ کو لے کے جائیں، خود ریسرچ کریں، خود قابلیت لائیں، خود اپنا سٹاف رکھیں، خود لیجسلیشن کے لیے لوگ رکھیں، تو تب وہ ایڈریس ہوگا اور مل جل کے ایڈریس ہوگا. یہ جنگجوانہ انٹرنل جنگوں سے میرا خیال ہے آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. میں نے تو صرف یہ اس کو فیل کیا ہے اپنی پوری زندگی میں. تو اس کا حل نکالنا اس وقت مناسب نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو پروگرام میں وہ جو پھر ہائنس اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں، وہ بھی آپ اس میں بھی آپ نے مجھ سے زیادہ کام کیا ہے. وہ بھی سوچ لیں، کیونکہ ایک طرف یہ جو جو پورا ملک اور پورا ہمارا معاشرہ یہ ہاسٹیج ہوا ہوا ہے ریسنٹلی بلوچستان اور کے پی میں، اس کی کوئی شارٹ ٹرم بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ اب نو کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، سوری میری بات لمبی، صبح جس دن یہ ایگریمنٹ ہونے لگی تھی، ایک سنکنگ فیلنگ تھی میرے اندر کہ آج بہت برا اٹیک ہوگا، بہت برا اٹیک ہوگا، اور وہی ہوا. اوہو، اوہو، یہ یہ جو تو بلوچستان والا ہے نا سر، ہم، بلوچستان میں جو ہوا ہے، یہ جو بڑا اب دل یہ خراش واقعہ ہے اور ریپیٹ ہوا ہے. دیکھیے پہلے یہ جو پلے بک ہے کہ ٹرین پر جا رہے ہیں اور سیکیورٹی پرسنل کی فیملیز ہیں، سیویلینز ہیں وہ بھی آخر، اور ان کو ٹارگٹ کرنا، یہ اب ایک وہ بن چکا ہے، میتھڈ بن چکا ہے. جی جی یو نو اگر آپ کو یاد ہو، یہ پہلے جو جعفر آباد ایکسپریس والا بھی تو یہی تھا، وہ جی یہی تھا. ہتھ کنڈا اس یہی تھا اس بالکل. دفعہ وہ ایک شٹل سے میرا خیال ہے جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن تک، فیملیز وہی تھی. جی سیکشن 144 لگا ہوا ہے پورا وہاں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اور وہ اتنا بڑا ایکسپلوسو ایمینیشن لے کے جا رہے ہیں. تو جو کچھ ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں، obviously ہمیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک نہیں جا رہا. کوئی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہم بول رہے ہیں، ہم بلوچستان میں پیس چاہتے ہیں. تو یہ جو تمام ہی میجر جو بلوچستان کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو بند کر کے، ان کی وائسز کو بند کر کے، اور ہر چیز کو دبایا نہیں جا سکتا. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری بھی جو پلے بک ہے بلوچستان اور کے پی سے ڈیل کرنے میں، ہماری جو امن کی پلے بک ہے اس میں بھی بہت بڑے فلاز ہیں. اور اس کے اندر سب سے بڑا یہ فلا ہے کہ آپ کینیٹک آپریشنز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کیسے ٹرانزیشن کرتے ہیں سول سروس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ، وہاں کیا سپورٹ دیتے ہیں، آپ کیسے اپنے امن کے ایریاز کو پروگریس کرواتے ہیں. خاص طور پہ کے پی میں نظر آ رہا ہے مغرب کے بعد کے پی کے 6-7 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں تمام تالے لگ جاتے ہیں لا انفورسمنٹ کے، اور رات کو طالبان کا رول ہوتا ہے. ہم بلیم تو افغانستان کو کرتے ہیں، لیکن رات کو وہاں کل بھی میری افسروں سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ہیں کہ سر اب پہلے تو رات ہوتی تھی، اب تو مغرب کے بعد گشت بھی ختم ہو جاتا. تو آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں تو پرابلمز ہیں ہی،
لیکن ہم نے انٹرنلی بھی کرنا پڑے گا، اور یہ جو افسروں کے ساتھ، یعنی کہ افسروں سے میری مراد کیا ہے، ایک کور کمانڈر ہے، ایک سیکٹر کمانڈر ہے، ایک گورنر، چیف منسٹر ہے. آپ کو جو میجر آپ کے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، جن کو آپ نے سائڈ لائن کر کے غلطی کی ہے، ان کو، یا ان لیڈرز کو جن کے اوپر بلوچستان میں لوگوں کا کانفیڈنس ہے، ان کو آپ بھیجیں گے. پہلے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں، پھر نیچے ایڈمنسٹریٹ بات کریں 3 4 دن کے لیے بیٹھ کے. یہ 3 3 گھنٹے کے دورے جو ہیں یہ کر کے، میں کچھ ملٹری آفیسر سے کل رات کو ملا، تو جو سرو کر چکے تھے، جو ریٹائر، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح جا کے نہیں ہوگا. تمام ملٹری سول لیڈرشپ کو بلوچستان 1 2 ہفتے کے لیے بیٹھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، تمام چیزیں سنیں، تھوڑا دل بڑا کریں. وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور کے پی میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ ان ڈسٹرکٹس میں جو سول سائٹ ہے اس کو کیپچر کرنا پڑے گا. ان ایریاز کو کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے تو پتہ نہیں کتنی جگہ سرو کیا ہے. یو نو دس بیٹر کہ ہاؤ کین دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیپچر دا اسپیس. جب تک وہ اسپیس کیپچر نہیں کرتی، آپ کی اسٹیٹ وہاں نہیں ہوتی، تو آپ تو رات کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں پھر. جی بالکل بالکل. سر دیکھیں، میں آپ نے بہت زبردست باتیں کہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہی اس وقت یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشنز کے اوپر اتنا زیادہ انحصار کیا ہوا ہے ریاست نے اور صوبائی حکومتوں نے، کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی بس وہ آپریشن کر رہے ہیں تو آپریشن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ تو صرف ایک حصہ ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں 1/10 ہے یا 1/8 ہے. اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے کرنے کو، جو کہ پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ. آپ کو یاد ہے نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا، یہ جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا، کتنے 12 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو بھی. اور اس کے جو پوائنٹس تھے، 20 نکات تھے، ان میں سے میرے خیال سے کتنے زیادہ نکات ہیں ان کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا. اور یہی وجہ یہ کے بھی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ گرو کر رہا ہے. آخر ٹی ٹی پی کی لوکل سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ لوکل نیٹ ورک سے آ رہی ہے ساری، جی تو ہاں، ساری بالکل. دنیا نہیں بھیج رہا نا. تو یہ بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. بہرحال میں یہ چونکہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، تو بلوچستان کے حوالے سے میں وہ جو ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل چائنا میں ہے، میں اس کا بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ مزید انویسٹمنٹ کے اگریمنٹس بھی سائن ہو رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو جو چائنیز کو درپیش رہا ہے اور ہے، وہ سیکیورٹی کا ہے، وہ یہی ٹیررزم کا ہے. اور خیر ابھی تو میرے خیال سے ایران ایک بہت بڑی وہ ایجنڈا آئٹم ہوگا، لیکن یہ بلوچستان کا انٹرسٹ اور جو صورتحال ہے، وہ چائنا بھی اس سے کنسرنڈ ہے اگر دیکھا جائے. تو آپ یہ جو ان کی چائنا کی وزٹ ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ جی، چائنا کا وزٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن پرائمریلی ایران کی وجہ سے جی. کیونکہ ایران کے اوپر میرا خیال ہے پھر فیس ٹو فیس ہم نے چائنیز کے پاس جا کے ان کو بتانا تھا کہ دس از دا پروگرس، دیز آر دا پوائنٹس، دیز آر دا نوانسز. ایک تو کانفیڈنس میں لینا تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک پروسیس ہے. یہ جو انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، جو فین فیئر ہے، جو B2B میٹنگز ہیں، جو سب نے جا کے ملنا ہے. 75ویں ہماری سالگرہ ہے ریلیشنز کی، بہت امپورٹنٹ ہے. وی مسٹ سیلیبریٹ آور ریلیشن شپ وتھ چائنا. ایران کی وجہ سے بھی ہم اس کو ڈیم نہیں کر سکتے. میں ان چیزوں کی امپورٹنس کو بہت مانتا ہوں. پاکستان کا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے. نہ صرف منسٹرز بہت ہیں، فورن منسٹر کے ساتھ فورن سیکٹری بھی ہیں، فورن آفس کا بھی بہت اسٹرانگ کمپوننٹ کیا ہوا ہے. تو یہ پروسیسز تو چلتے رہیں گے. اور اب یہ سیکیورٹی ڈویژن سی پیک کے لیے بن رہے ہیں، جن کا وہاں ذکر ہے. چائنا نے بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز، اور ویسے ہمیں سیکیورٹی کے لیے بہت کا نوئنگ فلی ویل ہماری پرابلمس کیا ہیں، لیکن سیکیورٹی کا بہت کا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب جب آپ چائنیز انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، تو آپ بلوچستان کو اور سی پیک کے معاملے میں ٹیررزم کو، یہ جو اجیت دوول انسپائرڈ ٹیررزم ہے، اور ہماری اسٹیٹ کی، اجیت دوول گیوز منی ٹو پیپل جو ہماری اسٹیٹ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے
ایلینیٹڈ ہیں اور جن کو ہم کوشش نہیں کرتے. اب ہمارا بھی ہاتھ ہے لیکن وہ اب ایکٹیولی سپورٹ کرتے ہیں. یہ فورن لوگوں کو بھی بھیج کے باہر سے جو لوگ ڈسکنٹرلڈ ہیں، جو بلوچستان میں رہتے تھے، کے پی میں رہتے تھے، ان کو بھی بھیج کے کچھ بھی لگتا یہی ہے کہ کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ہیڈی مکس ہے. ہمارے پروگریس کے، ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ، سی پیک اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے. سب لوگ چلے جاتے ہیں سی پیک پہ، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اس وقت احسن اقبال صاحب، we can be opinionated. He is one of the most capable cabinet members جو اس وقت کیبنٹ ہے، اور ان کے نیچے وہ ہی از ہیڈنگ دا ڈویژن وچ جو سی پیک سے ڈیل کرتی ہے. لیکن ایک سی پیک سے ڈیل کرنے کی لہذا اتھارٹی بھی ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ کی کیپیبلٹی ہے، جس میں ایک بڑا رول ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرس کا، اور ان کے ساتھ آرمی والوں کا، انرجی ایکسپرٹس کا، یہ جو زونز بنانے والے ہیں ان کا، یہ جو رائٹ مکس ہے سر، جو کہ چین سے نیگوشیٹ کرتے وقت، سی پیک سے نیگوشیٹ کرتے وقت پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہے، جو ٹیکنیکل ہے. ہم اس میں بھی بہت پیچھے رہے ہیں. وی ہیو نیور بین ایبل ٹو فائنڈ دا رائٹ مکس جو سی پیک سے ڈیل کرتے ہیں. جو پروسیسنگ ہے سی پیک کی، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. پرائم منسٹرز کو یا کیبنٹ منسٹرز کو جاتے ہیں، سوائے جن کا میں نے نام لیا، ان کو کیا پتا کہ سی پیک کا روٹ کہاں ہونا چاہیے. وہ تو پروونشل گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے آپ کو. سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ڈسکشنز کرنی چاہیے. پھر آپ کو انرجی ایکسپرٹس کو لون کتنا آپ لے رہے ہیں، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، کتنا لون انکار ہوگا، اس کو آپ پے کیسے کریں گے، بیٹھ کے میٹنگز کیسے ہوں گی. ہم چڑھتے سورج کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پالیسی میٹرز میں ہمارے ڈبیکلز ہیں. تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب پہلے احساس ہو سر کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے، تو ایسے افسروں کو ٹرین کرنا ہے، ایسا رائٹ مکس بنانا جو کہ سی پیک کو پروسیس کر سکے، اس کی سٹیج 2 سٹیج 3 کو، یہ بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ چائنا کا فلیگ شپ ہے، ایک طرف افغانستان کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو اس پہ بہت باتیں ہوں گی، کچھ بیہائنڈ دا سینز ہوں گی. سیکیورٹی والوں کو جنرل ناصر منیر ایڈریس کریں گے، باقی لوگ ایڈریس کریں گے. پاکستان کی پلیٹ بہت فل ہے، بہت زبردست اپرچونٹیز ہیں آگے، لیکن اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو دماغ چاہیے، جو سینٹرل نروس سسٹم چاہیے ملک کا، ایک فوکس کرنے والا، اور اس میں سول ملٹری بائی ان ہو. کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. اب فوج یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم کچھ چیزیں تو دیکھیں گے، باقی اکانومی اور پیٹرول آپ دیکھ لیں. نہیں، وہ ہر چیز لنکڈ ہے. تو اس لیے یہ اس ہائیبرڈ سسٹم کی جو پرفارمنس ہے سر، وہ دیٹ از ایٹ اسٹیک ناؤ. جی بہت تھینک یو. اور آپ نے سارے ہی نقطے اس میں کور کر دیے ہیں بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک سیکیورٹی اور اس کا جو تعلق ہماری فورن پالیسی، ہماری اکنامک گروتھ، ہماری اکنامک کوپریشن سے بنتا ہے، وہ بھی اب ہائیبرڈ نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر اور ان کی تعریف بنتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ گیپس ہیں ان کو ایڈریس کرنا میرے خیال سے ارجنٹ پرائرٹی ہے. اور سارے لوگوں کی، اس میں صرف ایک فریق کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آرمی یہ کرے یا انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کریں. سویلین گورنمنٹ شوڈ بی ٹیکنگ دا لیڈ. باقی لوگ تو سر یہ چلنے سے، آج کے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ابراہم اکارڈز کا بھی تذکرہ ہو جائے، جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا نے کہا کہ جی وہ ان کے ساتھ یہ جو ممالک ہیں، ترکی اور وغیرہ، پاکستان کا بھی ذکر کیا کہ جی آئی ایم مینڈیٹوریلی ریکویسٹنگ، یعنی کہ مینڈیٹری ریکویسٹنگ مجھے پتہ ہوتی ہے. یہ ٹرمپ کرتے ہیں مینڈیٹری ریکویسٹ جو ہے. تو میرا مطلب ہے کہ مینڈیٹری یعنی کہ دھکے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سارے یہ جو ممالک ہیں یہ ابراہم اکارڈ سائن کر لیں.
اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، اور سعودی عربیہ، قطر. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یا تو بھول گئے کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، بات ایران کی ہو رہی ہے اور یہ کہاں سے. تو یہ کتنا یہ سگنیفیکنٹ، ہم نے پہلے اس کے اوپر بات کی کہ لابیز کو اپیز کرنا ہے، شاید وہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، مگر آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گلف کی ریاستیں جو ہیں یہ کر لیں گی یہ والا معاملہ آفٹر آل دیٹ دے ہیو گون تھرو، بیکاز دے وڈ بی اینگرنگ اینڈ انوئنگ ایران اگر یہ جنگ ختم بھی ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے جی انہوں نے اسرائیلی جو لابی ہے اس کو کرنے کے لیے کہا. میرا خیال ہے کہ وہ اتنے بریفٹ آف ریالٹی نہیں ہو سکتے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم جی پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ جان کے کرتے ہیں کیسے. وہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک نقطہ چھوڑ دیا ہے پریشرائز کرنے کے لیے ان تمام ممالک کو، یا یہ بتانے کے لیے. یہ ان کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ اگر ایران کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت سیکریفائس دے رہا ہوں، امریکہ اتنی بڑی پار ہے، اتنا کچھ کر رہا ہوں، تو ساتھ میں ابراہیم اکارڈز کا یا کسی طرح اسرائیل کے ساتھ گرینڈ پیس کا ایک تڑکا لگا دوں. صرف ایک ایلیمنٹ بھول گئے. میں ان کی بات، ان کے لاجک کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک چیز وہ بھول گئے ہیں کہ آپ ہر چیز کا تعلق یہاں دلوں میں. آپ نے غزہ میں اس وقت بھی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. صبح ایک فیملی مار دی ہے، بچے اور میاں بیوی. تو ان کو شاید کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ جی غزہ میں جب تک ریہیبلیٹیشن پوری نہیں ہوگی، جب تک کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن، بے شک وہ ایک کمزور فلسطینی اسٹیٹ بنے، لیکن جب تک وہ نہیں بنائیں گے، کیسے لوگ ابراہیم اکارڈز ان کے ذہن میں سڈنلی آ گیا کہ میں ایران پہ کنسیشن دے رہا ہوں، اب بتاؤ تم مجھے کیا دو گے. وہ ٹپیکل ٹرمپین سٹائل میں. تو میں کئی دفعہ اس پرابلم میں پھنس جاتا ہوں کہ ایک پرسنلائز پریزیڈنسی بہتر ہے یا ایک انسٹیٹیوشنلائز پریزیڈنسی بہتر ہے. کئی دفعہ لگتا ہے کہ پرسنلائز پریزیڈنسی بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کو ورلڈ سٹیج پہ آنے کا موقع پرسنلائز پریزیڈنسی کی وجہ سے ملا. انسٹیٹیوشنلائز پریزیڈنسی اس لیے ضروری ہے کہ اس میں پھر آپ محنت کر کے پھر آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور روز اس کو ہوا کے جھکڑوں کے ساتھ، طوفانوں کے ساتھ آپ اس کو خراب نہیں کرتے. تو لیکن انسٹیٹیوشنلائز پریزیڈنسی نے کبھی بھی پاکستان کو وہ مقام نہیں دیا تھا جو پاکستان مقام ڈیزرو کرتا تھا. تو شاید اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس وقت پلیٹ پہ مل رہا ہے اس کے حساب سے چلو. میرا خیال ہے ان کے ابراہیم اکارڈز کے بارے میں ایکسپیکٹیشن غلط ہے. ہمیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے، اتنی بڑی بات ہے، اور پرٹیکولرز میں بات کی ہے. یہ میری ریکویسٹ مانیں ان کے دل میں کہ میں نے ایران پہ یار بہت بڑی جنروسٹی دکھا دی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا مسٹر پریزیڈنٹ. دا ہوپس اینڈ ایسپریشنز آف دا پیلسٹینین پیپل، وہ دے آر لنک ٹو دس. اور یہ آپ نے، انہوں نے بڑا اچھا بورڈ آف پیس وغیرہ میں ایک لگ رہا تھا ایک پرومس ہے. تو یا تو یہ بتائیں نا کہ بورڈ آف پیس کو میں اب اگلے سٹیپ پہ لے کے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ ٹیگ کر دیں ابراہیم اکارڈز کو، وہ ایک منطقی نتیجے پہ پہنچے. تو اس کے بعد یہ، البتہ میں بڑی کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں. اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتا ہے اور فائنل 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتا ہے، اور اس میں جیروسلم کے اوپر بھی کوئی سولوشن نکلتا ہے، پھر اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کریں تو بہت سارے ممالک پریشانی میں پڑ جائیں گے، ان کو اپنی ارسٹوائل پوزیشنز چینج کرنی پڑیں گی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا کچھ بھی، تو تمام ملک جو ہے، موسٹ آف دا کنٹریز، گلف کی کنٹریز ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کنٹریز کو پریشرائز کر لیں، لیکن وہ بھی رضا گریجولی نا آپ اکٹھے ہو کے پالیسی بنا رہے ہیں. جی. ایون یو اے ای واپس مین سٹریم میں آ گیا. سڈنلی پتہ چلا کہ اکیلے رہ کے گزارا نہیں ہے. انسیکیورٹی کمپلیکس ہے اب گلف کی کنٹریز کو بھی، ان کے سارے سسٹم شیک ہو گئے ہیں. تو وہ بھی شاید کلیکٹیو کوئی بات کریں گے، اور اس سٹیج پہ میرا خیال ہے وہ بھی ایسی بات کریں گے کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم کر دیں گے، کیونکہ امریکہ کو ناراض نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں کر سکتے. ابھی نہیں کر سکتے، بالکل ایبسولوٹلی.
ہمارے لیے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا، بلکہ ناممکن ہی لگتا ہے فی الحال۔ ہمارے لیے تو ناممکن ہے، وہ جو انہوں نے ایک آدھے ملک کا کہا ہے کہ جو نہیں کر سکتا، وہ میرا خیال ہے وہ پاکستان کا ہی ہے، ہمارے بالکل۔ وہ ہم ہی ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہی بالکل سر۔ ہیں۔ اور اور میرے خیال سے بڑا مشکل ہوگا۔ تو بہرحال سر آپ کو پیشگی عید مبارک، ناظرین کو بھی، اور ایم شور کی تیاریاں ابھی زور و شور سے جاری ہوں گی، اور آئی ہوپ کہ ایوری بڈی ہیز اے گڈ عید سیزن، اور ملک میں امن و امان میں اس۔ ہمیشہ آپ کے پروگرام کے اینڈ پہ کوئی ایسی بات ضرور میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جب میں بچپن میں ابو ہمارے ہمیں لے کے جاتے تھے، چھری دیتے تھے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے، کبھی کبھار ٹچ کراتے تھے۔ میں اتنا زیادہ اینیمل لور ہوں کہ اس وقت بھی میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے جب بکرے نے ذبح ہونا ہوتا تھا باتھ روم میں چلا جاتا تھا۔ اور اب میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، مجھ سے جس اس بکرے سے پیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شہید ہوتا نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ کئی سر ڈیلیماز ہیں۔ یہ دیکھیں نا، قربانی پھر اسی لیے اس کا جو ہے وہ اس کا مقصد ہی ہے کہ جو چیز آپ کو یہ بات پسند صحیح ہے، ہے یہ بات صحیح ہے، وہ۔ جو چیز پیاری ہو، کوئی جی ناراض نہ ہو نیچے کمنٹس میں۔ صرف میں اپنی ناتواں جذبات کا صرف اقرار کیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کنٹریبیوٹ کر دیتا ہوں وہ جو کوئی اور جگہ جہاں ہو رہا ہو، اور اس میں آئی ہیو نو کمپنکشن ان سیئنگ کہ کافی سالوں سے شوکت خانم میں کرتا تھا، اور میں قطعاً پولیٹیکلی یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک ڈیلیما ہوتا ہے۔ آپ نے عید کا ذکر کیا، سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور سب لوگ قربانی کریں، تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ملکی مسائل بھی اور گھریلو بھی اور فیملیز بھی، یہ سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہی انسان ہے۔ جی تو بالکل سر، اور اجتہاد یہ بھی ہونا چاہیے کہ قربانی کے جو اصل معنی اور روح ہے وہ اس کو بھی برقرار رکھا جائے۔ جیسے آپ نے اب اسٹیبلش کیا کہ جو چیز آپ کو عزیز ہو، جو قیمتی ہو، اس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور وہ اس کا صرف ایک معنی نہیں ہو سکتا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ایک فکری، جسے کہنا سر چاہیے، کنسنسس کی ضرورت ہے، اور اس پہ بات تو کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آپ سے اجازت، اور ناظرین تھینک سے یو سر۔ اجازت، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔